الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اذان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی شان اور بڑا مقام بیان کیا گیا کہ اذان کا کتنا مرتبہ اور کتنا مقام ہے، کہ جو اذان پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس سلسلہ میں سنن النسائی شریف کی، جو کہ سیاستہ کی کتب احادیث میں سے ایک کتاب ہے سنن النسائی شریف، اس کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم الناس، کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان جاتے ما فی الندائی والصف الاولی، کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو فرمایا ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، تو پھر وہ اس کو ہرگز نہ پا سکتے، یعنی اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اذان کا کتنا بڑا ثواب ہے دینے والے کو، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کا کتنا اجر ہے، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے اور بمشکل پہنچ پاتے۔ ہر بندہ تو نہیں اس مقام پر پہنچ پاتا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ قرآن اندازی کا سلسلہ پاتے کہ ہم قرآن اندازی کر لیں، کہ جس کا نام قرآن میں نکلے وہ اذان دے اور پہلی صف میں کھڑا ہو، تو فرمایا لستحموا علیہ، تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر یہ لوگ جان جاتے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، کہ پہلے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو پھر کیا کرتے لوگ؟ اس کی طرف دھیان دیتے۔ اور فرمایا وَلَوْ عَلِمُوا لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو پھر وہ اس کی طرف سبقت کرتے پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی۔ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ صبح اور عشاء کی نماز میں کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ نماز یعنی باجماعت نماز پڑھنا، اور ایک مسلمان کے لیے باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور ظاہر اس کی صورتیں ہیں کہ جو صحیح تندرست آدمی ہے، اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ تو فرمایا ما فی العتمات والصبح، اگر صبح یعنی فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کا پتہ چل جاتا، لآتوہما ولو حبوا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ النسائی، فرمایا کہ وہ شخص اپنے گھٹنوں کے بل چل کے بھی مسجد میں ضرور حاضری دیتا، اگر اس کی فضیلت کا پتہ چل جاتا۔ تو سامعین محترم، آج ہم نے یہ سنا کہ اذان پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، عشاء و فجر کی نماز باجماعت بالخصوص پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو پانچوں کی پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہیں، ضروری ہیں، لیکن عشاء اور فجر کی ایک اپنی ہی شان ہے، ایک اپنا ہی مقام ہے۔ ان نمازوں کی حاضری جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے۔ تو آئیے تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم پنجگانہ نماز ہمیشہ باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اذان پڑھنا جانتے ہوں تو ضرور اذان پڑھیے۔ اس حدیث مبارکہ میں کتنی بڑی فضیلت اذان پڑھنے والے کی متعلق بیان فرمائی گئی، لیکن افسوس آج ہمیں بعض اوقات اذان پڑھنی نہیں آتی،
پہلی صف میں نماز پڑھنے سے بعض اوقات ہم جھجکتے ہیں، پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس کا اگر علم ہوگا تو انشاءاللہ اس پر پھر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اب سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ نہ جانیں کہ کوئی شخص آپ کا یہ پیغام سن کے آپ کی اس ویڈیو بھیجنے سے وہ اس پر عمل کر لے، اذان پڑھنا شروع کر دے، پہلی صف میں نماز پڑھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اجر عظیم کا ملے گا اور اجر عظیم کا حصہ آپ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں پوری زندگی نماز پنجگانہ کی مداومت عطا فرمائے، اپنا حق بندگی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔